اسمارٹ ای قرآن ٹیچر کا آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا؟ ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ عوام کی نظر ابھی بھی اس طرف نہ ہو، اور ہے ایسا کہ لوگوں کی نظر اس طرف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں، اور بچوں کو ایسی ڈیوائسز اور ایسی چیزیں دیں جو ریپلیس کر سکیں آج باطل کی چیزوں کو، جو موبائل کو، ٹیکنالوجی کو، چیزوں کو آج جو ہمارے ساتھ ہمارے چیلنجز بنے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کو ٹیکنالوجی کے اندر یا قرآن پاک جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائس سے چلے، اس کی کوئی مارکیٹ ہی نہیں تھی، اس کی کوئی ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے، اور یا آپ کہیں کہ چند صفوں کے اوپر جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، تو ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے جو ہے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنسز دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن آج ہم جس کمپنی میں موجود ہیں یہ قرآن مجید کو دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں، قرآن مجید کو آسان کر رہے ہیں، قرآن مجید کے ترجمہ، تفسیر اور قرات، ان تمام چیزوں کو دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں اپنے ڈیجیٹل اسمارٹ پین قرآن کے ذریعے سے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کمپنی کے CEO بھائی محمد شاکر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ بھائی شاکر آپ کا۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو بھائی شاکر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسمارٹ ای قرآن ٹیچر کا آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا، یہ کیسے آیا اور آپ نے اس فیلڈ کو کیسے منتخب کیا؟ یہ سلسلہ آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے شروع ہوا، 2013 تقریباً، اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں اپنا بزنس کیا کرتا تھا، گلاسز کا اور واچز وغیرہ کا، گفٹ آئٹمز کا، اور ساتھ ساتھ ہماری یہ کمپنی آڈیونک ڈینی ٹیکنالوجیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، تو ٹیکنالوجیز کا بزنس تو پہلے سے ہی تھا، ٹیکنالوجیز کے اوپر سوچ پہلے سے ہی تھی، اور ایک جو ہے اللہ پاک نے سمجھ دی تھی۔ ہمارے ملک کے اندر ہمارے اسٹورز کے اوپر جو ہے ان کی چیزیں تو اویلیبل ہیں، ہماری کوئی چیز اویلیبل ہے، انہوں نے محنت کی ہے کہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ پہنچا دی، ایک سوئی تک بھی پہنچا دی۔ بالکل۔ آج اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کی احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی، اور ہم اتنی زبردست چیزوں کو لے کر ہم اپنوں تک، یعنی غیروں تک تو چھوڑیں، اپنوں تک بھی نہیں پہنچا سکتے، اپنوں تک بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو بڑی پریشانی ہوتی تھی وہاں پر کہ کس طرح کیا چیز لیں، جو چیز اٹھا لیں وہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس میں سنگنگ ہے، اس میں ڈانسنگ ہے، اس میں غیروں کا ویژن ہے، اس میں غیروں کی چیزیں ہیں، اور لاتے تھے بچوں کو دیتے تھے مجبوراً۔ بچوں میں تو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، بچوں کو تو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے۔ اب وہ مجبوراً جب لاتے تھے تو اس کا رزلٹ نظر آتا تھا 2 دن 4 دن 8 دن کے بعد، بچے وہی سنگنگ، وہی ڈانسنگ، اب وہ کوئی چھوٹا ٹوائے ہو چاہے بڑا ٹوائے ہو، سب میں کام ہوا ہوا ہے، ساری چیزوں میں کام ہوا ہوا ہے۔ اب یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوتی تھی، اللہ سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک کچھ کام لے لے ہم سے۔ ٹیکنالوجی تو اویلیبل ہے دنیا میں، چیزیں اویلیبل ہیں، اصل تو بس یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو خیر اللہ پاک نے جو ہے نا یہ، کیونکہ اپنے بزنس کے حوالے سے مستقل چائنا آنا جانا ہوتا تھا اور مستقل ٹیکنالوجی کے اوپر کام ہوتا تھا، تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے اللہ نے متعارف کرائی، کسی کو ذریعہ بنایا، اور ذریعے کے ذریعے تو پھر جو ہے اس کے اوپر کام شروع کیا، اور کوئی چیز ایک سامنے آئی تو پھر اپنے بڑوں سے مشورہ کیا۔ جب یہ اسمارٹ ای قرآن ٹیچر کا جو بیسک ورژن تھا بالکل صحیح، اور اس بیسک ورژن کو لے کے جو ہے وہ بڑوں سے مشورہ کیا، اپنے شیخ سے مشورہ کیا، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے کہا کہ آگے آنے والا دور، اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیزوں پہ کام کریں، اور بچوں کو ایسی ڈیوائسز اور ایسی چیزیں دیں جو ریپلیس کر سکیں آج باطل کی چیزوں کو، جو موبائل کو، ٹیکنالوجی کو، چیزوں کو آج جو ہمارے ساتھ ہمارے چیلنجز بنے ہوئے ہیں ہم سب کے سامنے، کہ کیا موبائل اور کیا لیپ ٹاپ اور کیا انٹرنیٹ اور کیا اس کے پیچھے فیس بک اور ساری چیزیں سب جانتے ہیں، اور ہمارے بڑے بھی جانتے ہیں کہ کس ویژن کے تحت کام ہو رہا ہے۔ ایسے کوئی فری چیزیں تو نہیں دیتا ہے نا، بالکل۔ تو کس طرح پینیٹریٹ کر رہی ہیں ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر چیزیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسمارٹ ہو رہے ہیں، بالکل، اور جو ہے وہ اسمارٹ ڈیوائسز کے ذریعے بچے جلدی جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں، جلدی ترقی کر رہے ہیں۔
تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج 2022 میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ یہ اسمارٹ نہیں ہو رہے ہیں, یہ ایکسٹرا اسمارٹ ہو رہے ہیں. آج ہمارے بچے ہمارے ہی نہیں رہے ان اسمارٹ ڈیوائسز کے ہوتے ہوئے. آج ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ہماری نظروں کے سامنے ہمارے بیڈ رومز کے اندر بیٹھے ہوئے کام کسی اور کا کر رہے ہیں, استعمال کسی اور کے لیے ہو رہے ہیں. یہ میں بھی جانتا ہوں, یہ آپ بھی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ عوام کی نظر ابھی بھی اس طرف نہ ہو, اور ہے ایسا کہ لوگوں کی نظر اس طرف نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں. اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو آج سے 2 4 5 سال پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ ڈیوائسز میں بچوں کو جو ہے وہ اسمارٹنیس آ رہی ہے اور بچے تیزی سے گرو کر رہے ہیں. آج ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا اپنا بچہ ہے اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ 12 سال میں 10 سال میں بچہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, کہ میں اور آپ اور میرا اور آپ کا معاشرہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتا. بالکل. اور یعنی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ باپ کو کہتا ہے کہ آپ کو تھوڑی پتہ ہے کام کیسے ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کام ہوتا ہے. جب بھی ہم بزنس شروع کرتے ہیں تو بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں جب آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں چلے گا, یہ مشکل آ جاتی ہے کہ یار یہ بڑا مشکل ہو گیا. تو کیا ایسے مرحلے آئے یا جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں عموماً بزنس میں, وہ احسن الکلام کو بھی فیس کرنا پڑے یا نہیں؟ ہاں بالکل. دیکھیں جو ہے آپ کا جو سوال تھا, اللہ پاک نے جب 2013 میں یہ سلسلہ شروع کروایا اور بڑوں سے جو ہے وہ اس کی اپروول لی اور آگے بڑھے اور انہوں نے دعائیں بھی دی اور ہم نے کوشش کی, اللہ سے مانگا. تو اپ اینڈ ڈاؤنس کی اگر آپ بات کریں تو ایسے آئے کہ اس کا میں بتا بھی نہیں سکتا. کہ شروع میں جب ہم نے اس کو لانچ کیا اور جو ہے نا شروع میں جب اس کو کیونکہ اصل میں دیکھیں اگر کوئی چیز جیسے موبائل فون ہے, اگر موبائل فون لانچ کرتے ہیں, ہم کوئی ہیڈ فون لانچ کرتے ہیں, کوئی نیک بینڈ وغیرہ لانچ کرتے ہیں, تو ان سب کی مارکیٹ اویلیبل ہیں. بالکل. اب اس قرآن پاک کو ٹیکنالوجی کے اندر یا قرآن پاک جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائس سے چلے, اس کی کوئی مارکیٹ ہی نہیں تھی, اس کی کوئی ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی. تو ایک عجیب اس کو لے کے پریشانی, اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر کام اتنا ڈیٹیل ہوا ہے, تو ایک تھوڑی مہنگی ڈیوائس مارکیٹ کے حساب سے اس وقت 4-5 ہزار روپے, آج اور زیادہ ہیں. تو بڑے چیلنجز آتے تھے اور لوگوں کے پاس جانا اور کئی گھنٹے, اور وہ ایکسیپٹنس نہیں. ہم ڈور ٹو ڈور ہماری ٹیم نے کام کیا, میں نے خود کام کیا الحمدللہ, اور مجھے فخر ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم آفس ٹو آفس جاتے تھے, ڈور ٹو ڈور جاتے تھے. اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ہم نے جو ہے اس کو ایگزیبیشنز کے اندر لانچ کیا, اور پھر جو ہے اللہ کے فضل سے مارکیٹس کے اندر گئے. مارکیٹس میں بھی بڑے چیلنجز آئے, اور وہ شاپ کیپر آپ کو پتہ ہے ان کی کیا, جی آن اپروول بیسس ہم بیچیں گے, پھر آپ کے اس کے بعد جو ہے آپ کی پیمنٹ. ہم نے سارے چیلنجز کو اللہ پاک نے ہم سے فیس کروایا, ہم نے کوشش کی, اور جو ہے وہ 1 لیں گے 2 لیں گے کرتے کرتے ہم پورا پاکستان جو ہے وہ پھرتے تھے الحمدللہ. پھر ہم نے آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں ٹیم بنائی, اور ایک جنون تھا, ایک پیشن تھا کہ یار کرنا ہے کچھ. اور اللہ پاک نے ہمت دی, اللہ نے حوصلہ دیا, بڑوں کی دعائیں تھیں, والدین کی دعائیں تھیں. کرتے کرتے جو ایک ٹیم ڈیولپ ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ جن سے ہم وقت مانگتے تھے اور جن سے ہم کہتے تھے بھائی تھوڑا سا سن لو, تھوڑا سا دیکھ لو, سمجھ لو, تھوڑا سا وقت دے دو, وہ کہتے تھے جی وقت نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, پھر آ جائے. ایک وقت ایسا ہے کہ آج الحمدللہ وہ ہم سے وقت مانگتے ہیں ماشاءاللہ. ایک وقت ایسا ہے کہ آج وہ لوگ جو جن سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ یار 1 پیس تو رکھ لو بھائی, ڈسپلے تو کرو, لوگوں تک اس پیغام کو تو پہنچاؤ, کوشش تو کرو, اس مشن میں تو شامل ہو. آج وہ لوگ جو ہے وہ سینکڑوں پیس ہم سے لیتے ہیں. اور آج ایسی نوعیت ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے. اور آج اللہ کے فضل سے معین بھائی مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوگی کہ لاکھوں گھروں میں اللہ نے اس کو پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنایا. ہم اس قابل تو نہیں تھے, لیکن لاکھوں گھروں میں پہنچا, اور میں یہ کہتے ہوئے کہ ملینز آف لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ظاہری بات ہے گھر میں ایک چیز جاتی ہے تو 8-10 لوگ گھر میں ہوتے ہیں, سب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ بہت اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اللہ پاک نے کام لیا اور جو ہے بہت تیزی سے جو ہے چیز آگے بڑھی, اور اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ پاک. اچھا, یہ جب لوگ خریدتے ہیں یا اسمارٹ پین قرآن ان تک پہنچتا ہے, تو لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے اس کے حوالے سے, اس پروڈکٹ کو جب وہ استعمال کر لیتے ہیں, قرآن مجید کے مختلف قاریوں کی آواز سنتے ہیں, ترجمہ اور تفسیر اور مختلف اس کے ذریعے سے قرآن فہمی شروع ہو جاتی ہے ان کی, تو ان کا جو فیڈ بیک آپ تک آیا تو وہ بھی کچھ شیئر کیجئے کہ کیسا فیڈ بیک ہوتا ہے ہمارے. ہاں
یہ تو خیر ایک بہت لمبی اسٹوری ہے، لیکن میں ایک دو چیزیں آپ کو کوشش کروں گا کہ شیئر کر دوں. ویسے تو دیکھیں بعض دفعہ تو ہم نے یہ دیکھا اس کو لے کر کہ جب لوگوں نے اس کو دیکھا ڈیوائس کو، اور لوگوں نے اس کی پریزنٹیشن کے سامنے آئی کہ کتنا ڈیٹیل ورک، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے الحمدللہ اس کی خوشی محسوس ہوگی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ یہاں الحمدللہ ہمارے اس ڈینی ٹیکنالوجیز کے ہیڈ آفس کے اندر اس کی پوری R&D ٹیم موجود ہے جو دن رات اس کو سوچتی ہے، اس کی فکر کرتی ہے اور محنت کرتی ہے. علماء بھی ہیں، ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں، اور اس کے اوپر ہر وقت کوشاں ہیں کہ اس کو کیسے بہتر سے بہتر کیا جائے، اور لوگوں کی ضروریات کو اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے کیا اسٹوڈنٹس کی، کیا بچوں کی، کیا بڑوں کی، کیا خواتین کی ضروریات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں ڈیولپ کرتی چلی گئی. شروع سے پہلے دن سے یہ رہا کہ کوئی یوزر فرینڈلی پروڈکٹ بنائی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. میری ٹیم کے لوگوں سے آپ ملیں گے تو میرے پاس آتے ہیں، کوئی بھی آئیڈیا لے کے آتے ہیں یا میں ان کو کوئی آئیڈیا دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فیزیبل نہیں ہوگا، یہ تو اتنا انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گا اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں آئے گا، آؤٹ کم کچھ نہیں ہوگا، ROI نہیں بنے گا. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے بتاؤ صرف ریسرچ کر کے کہ کیا یہ چیز لوگوں کے فائدے کی ہے یا نہیں. بالکل. کیونکہ ہم سب سنتے ہیں اپنے بڑوں سے، ہم آپ سے سنتے ہیں الخلق عیال اللہ وحب الخلق الی اللہ احسن الی عیالی، کہ اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ میری عیال ہے، میری فیملی ہے، جو اس کا بھلا سوچے گا ہمارا بھلا تو ہو ہی جانا ہے. تو اب یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے استادوں کی ہماری محنت کہ بھائی ہم نے لوگوں کا بھلا سوچنا ہے، اللہ اس میں ہمارا بھلا کر ہی دیں گے. تو ایسے ایسے فیڈ بیکس ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی چند دنوں پہلے یا آپ کہہ لیں چند مہینوں پہلے پنجاب کے ایک گاؤں سے ایک فیڈ بیک آیا کہ ایک بچی نے لیا اور وہ گھر میں رہتے ہوئے اس نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور وقت نکال کے اس کا محنت کی، اس سے پورا قرآن پاک حفظ کیا. ماشاءاللہ. ایسے کئی فیڈ بیک ہیں کہ بھائی کسی نے 10 پارے حفظ کر لیے، 12 پارے. آج سے کچھ عرصے پہلے ایک مجھے اور بات یاد آ گئی. جب شروع کے آپ کہہ لیں کہ 3-4 سال گزرے تھے تو میرا ایک دوست مجھے ملا، مجھے کہنے لگا یار مجھے کسی نے ہدیہ کیا احسن الکلام، اور میں اس چیز سے پریشان تھا کہ میرا بچہ جو ہے اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ استادوں کے بعد ہوتے ہیں بچے تو وہ استادوں کے ہاتھ سے ہینڈل ہی نہیں ہوتا تھا، ادھر لگاؤں تو ادھر بھاگ جائے. تو خیر بہرحال تو مجھے کسی نے بتایا یار یہ لو آپ اس کے ذریعے سے بھی کوشش کرو. تو بچے نے لیا اور اتنا انوالو ہوا اس کے اندر، اس کو اتنا مزہ آیا کہ وہ کرتے کرتے میرا بچہ اس دن جب وہ مجھے ملا اس نے کہا میرا بچہ 14 سے 12 حفظ کر چکا ہے ماشاءاللہ. اور آج الحمدللہ وہ بچہ حافظ ہو گیا، ہر سال قرآن پاک سناتا ہے. ماشاءاللہ. تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مطلب اس کے ہونے سے استادوں کی ضرورت ختم ہو گئی، علماء کی ضرورت ختم ہو گئی، بڑوں کی ضرورت، وہ تو اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے ان کی برکت سے ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو ریپلیس کر سکتی ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں بڑوں کی صحبت ہر وقت ضرورت ہے اس کی، اور جو ہے استادوں کی ہر وقت ضرورت ہے اس کی. لیکن یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو چیزیں باطل نے محنت کی ہے نا، اس کے لیے ہمیں بھی ایسی ڈیوائسز کی، ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کی تربیت میں سپورٹ کر سکیں، جو ان کو ان کے یعنی کہ آپ کہیں کہ ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کر سکے کہ بجائے موبائل کے اندر گیمز، بجائے موبائل کے اندر کارٹونز، اس طرف شفٹ ہو کے اپنی صلاحیتوں کو اچھی جگہ لگا سکتے. تو ایسے الحمدللہ بہت سارے فیڈ بیک ہیں، اور الحمدللہ سوشل میڈیا پہ ہمارے بہت سارے فیڈ بیک آتے رہتے ہیں، ویسے بھی آتے رہتے ہیں، لوگ آتے بھی ہیں. بعض دفعہ ہم نے لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا کہ بھائی الحمدللہ، اور بعض دفعہ ہم نے لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا کہ بھائی ہے نہیں، ادھار لے کے اس کو لے رہے ہیں کہ یار میرے بچے کی تربیت ہو جائے. تو الحمدللہ وہی بات ہے کہ قبولیت اللہ کی طرف سے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے قبولیت دی، اور اللہ تعالیٰ میں اخلاص دے اور ہم سے اس سے بڑھ کے کام لے. ہمارا ویژن تو یہ ہے، یہاں یہ آپ کا سوال نہیں ہے لیکن بہرحال میں ایڈ کر دوں، ویژن تو یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک، ہر کونے کے اندر اللہ پاک ہر گھر میں اس کو پہنچائے. صرف اس کو نہیں، ایسی کئی ڈیوائسز اللہ ہم سے بنوائے اور ہم سے جو ہے اس کو ہم جیسے آج جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی باطل کی چیزیں ملتی ہیں ہر جگہ، ان کی محنت نظر آتی ہے. تو اللہ کرے کہ کل کوئی ایسا دن ہمیں یا ہماری نسلوں کو دیکھنے کو ملے کہ غیروں کی چیزیں نہیں بلکہ مسلمانوں کی چیزیں ملیں، نہ صرف مسلمانوں کے بچوں کو فائدہ ہو بلکہ غیروں کے بچوں کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ دنیا بھر کے اندر جائے اور گیجٹس جو ہیں یہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہے بچے زیادہ سیکھتے ہیں ان کے لیے. تو آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ ہماری نئی جنریشن جا رہی ہے نئے گیجٹس اور ان ٹولز کی طرف میں،
تو آپ کا کوئی احسن الکلام کا کوئی ایسا آئیڈیا بھی ہے کہ مزید جو چیزیں ہیں سیرت سے ریلیٹڈ ہوگی، صبح شام کی دعاؤں سے ریلیٹڈ چیز گیجٹس ہیں وہ تیار کیے جائیں؟ پھر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو موبائل فون اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اپلیکیشنز کے تھرو کوئی میسیج یا احسن الکلام کی کوئی اپلیکیشنز لانچ کرنے کا کوئی آئیڈیا ہو، تو کوئی اپنے مستقبل کے فیوچر پلانز وغیرہ کے حوالے سے بھی بتائیں۔ بالکل، یہ ہماری ٹیم جو ہے اس کے لیے فکر مند ہے، محنت کر رہی ہے. ابھی ایپ کے اوپر بھی ایک کام ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہیں. اور ابھی اگر ہم کہیں کہ یہ ڈیجیٹل پین قرآن یا اسمارٹ ای قرآن ٹیچر کے اندر ابھی ریسنٹلی آپ کے نالج میں آیا تھا 777 جدید ہم نے لانچ کیا، اور اس کے اندر ہماری ٹیم نے تقریباً 1.5-2 سال محنت کر کے بڑے زبردست فیچر شان نزول، مناسب احادیث، قصص الانبیاء اور اماکن یعنی پلیسز اور حیوانات اور قرآن کی پوری ڈیٹیل کے اوپر کام کیا، ہر صورت کا خلاصہ، ہر صورت کا تعارف. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کہیں کہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے. ماشاءاللہ. آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، بلکہ آپ نے تو میرا خیال ہے دیکھا بھی ہے. بالکل آپ نے تو دیکھا بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت فائدہ بھی اٹھایا اور بہت خوش بھی اور بہت دعائیں بھی دیں. تو ابھی ریسنٹلی تو یہ ہم نے لانچ کیا. آگے بہت سارے پلانز ہیں، جس میں ایک بڑا پلان جو ہے نا وہ درس نظامی کے اوپر ہماری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آپ اس کو بھی دیکھیں گے، اس آئیڈیا کو بھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے. اور آپ کہیں کہ چند صفوں کے اوپر جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، تو ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے جو ہے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے اور مطلب فائنلائزیشن کے اندر ہے. اب اس فیز میں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو دکھا کے ان کی رائے لے کے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، ان کی کوئی رائے، تو یہ ہماری ٹیم کی الحمدللہ ہمیشہ سے اور شروع سے تربیت بھی رہی ہے. اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بڑوں کی سرپرستی کے بغیر اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے، کیونکہ یہ سب سینسیٹیو چیزیں ہیں. قرآن پاک ہے، احادیث ہیں اور تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، اور ہم کوئی بھی چیز جو ہے نا کاپی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، تفاسیر کے اوپر، تراجم کے اوپر اور ساری اسی طرح ہم نے جو ہے اس کے اوپر بھی کام کیا ہے. اور ابھی مختلف لوگوں سے جو ہے وہ ہماری ٹیم رائے لے رہی ہے، مختلف علماء کرام سے، بڑوں سے، بزرگوں سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد لانچ کریں گے اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ابھی احسن الکلام ہے ہمارے سامنے، اس کی ریکگنیشن کے حوالے سے کچھ بتائے گا. ان کو کون کون سے ایوارڈ ملے ہیں یا پاکستان کی سطح پہ؟ یہ تو ایک ایسا سوال ہے، اصل تو وہاں ریکگنائز ہو جائے جہاں کرانا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار اللہ کے یہاں قبولیت مل جائے، اور اس قبولیت کے ساتھ جو ہے نا ہم اس دنیا سے چلے جائیں. کیونکہ دیکھیں شیطان تو ہر وقت ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، تو وہ تو اپنی پوری کوشش کرتا ہے آف ٹریک کرے اور کرنے کی پوری کوشش بھی کرتا ہے. انسان ہے، ایمان کا لیول ڈاؤن بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں فرشتہ ہوں، آپ فرشتہ. تو میں اپنی ٹیم سے بھی اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی ہر وقت یہ تجدید کرتے رہو کہ ہم کر کس کے لیے رہے ہیں. کیا ہمارا اصل مقصد آخرت ہے؟ پھر تو سب صحیح ہے، پھر ساری چیزیں صحیح ہیں. تو اصل مقصد اب آخرت ہو، جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں. اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، شاید دنیا تو مل جائے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پہ اخلاص بھی دے اور ہمیں استقامت بھی دے. باقی دنیا کے اعتبار سے اللہ نے بڑی ریکگنائزیشن دی، بڑے ایوارڈز، برانڈ آف دا ایئر ایوارڈ جو ہے وہ کئی مرتبہ ملا کئی اداروں نے. پھر ماشاءاللہ ہماری سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے، سب سے بڑی جو خوشی ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے حضرات ہیں، بنوری ٹاؤن والے ہیں، دارالعلوم والے ہیں، دیگر آپ کہہ رہے ہیں خیر المدارس، اور نام تو خیر سب کے نہیں لے سکتا، آل اوور دا پاکستان، کراچی سے لے کے خیبر تک سب نے جو ہے الحمدللہ حوصلہ افزائی کی. میں سب کو جو ہے اس کا شکر گزار ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ ہمت افزائی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہمارے بڑے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملے. خیر ان کو پہلے بھی پتہ تھا، انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. اور میں نے جب ان سے ویژن شیئر کیا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں اللہ پاک ہم سے کرا لے کہ ایسی ڈیوائسز ہوں جو بچوں، تو انہوں نے بڑا میرے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرا اور مجھے بڑی دعائیں بھی دی کہ واقعی وقت کی ضرورت ہے. اور جو ہے اس سے بچوں کی جو ایک ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوگی اور بچوں کی تربیت بھی ہوگی اگر آپ ایسی چیزوں میں کام کریں. اور انہوں نے الحمدللہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنی پوری سپورٹ، اپنی پوری ٹیم کی سپورٹ کا بھی جو ہے وہ اعلان بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آسان ترجمہ قرآن جو مفتی صاحب کی
آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں حضرت شیخ الاسلام کی کاوش، جو بڑی محنت، زبردست تصنیف، پوری دنیا میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ہے کہ بھائی میری طرف سے اس کی اجازت ہے کہ اس کو بھی ڈیجیٹلائز فارم میں لا کر اور اس کو پین قرآن میں ڈال کے اور پوری دنیا میں اس کو بھی جو ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے اور بڑی اچیومنٹ ہے. پھر اس کے بعد حضرت نے ہمیں دیگر اپنے تراجم کا بھی، نوبل قرآن اور دیگر تفاسیر کا بھی جو ہے اس کا بھی جو ہے الحمدللہ دوسری لینگویجز میں بھی اجازت دی، اور کہا کہ آپ اپنی ٹیم کو جو ہے اپنی ٹیم کو اس کے ذریعے سے اپنی ٹیم کو اس کے لیے جو ہے وہ کریں اور جو ہے اس پہ کام کرے ٹیم جو ہے. تو الحمدللہ اس پہ بھی کام شروع ہو گیا اور بہت جلد وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بہت شکریہ بھائی شاکر آپ کا، آپ نے وقت دیا. محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ احسن الکلام ای قرآن، اسمارٹ ای قرآن پین جو ہے ہمارے سامنے ہے. ہم اس کے ذریعے سے خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اپنے بچوں کو، اپنے بڑے بزرگوں کو آپ قرآن مجید، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے اندر آنے والی جگہیں، اس میں ذکر ہونے والی شخصیات، ان تمام کے بارے میں روشناس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.